الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام صبح نور میں ایک بار پھر آپ تمام سامعین اور حاضرین کو خوش آمدید۔ انوشوا اشرفی پھر حاضر ہیں ایک اور ایسے موضوع کے ساتھ کہ جس سے کافی حد تک اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ہماری کچھ نہ کچھ اصلاح ضرور ہو جائے گی۔ اکثر ہم سنتے ہیں، آئی گیس سم ٹائمز ہم کہہ بھی دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے اس سے قبل پروگرام میں ایک مرتبہ عرض کی تھی، اکارڈنگ that topic, it was like many things we heard and we say under misconceptions، غلط فہمیاں۔ کچھ غلط فہمیاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ سم ٹائمز وہ کفر کے قریب تک چلی جاتی ہیں۔ یہ غلط فہمیاں ہمارے ارد گرد، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں، معاشرے میں انفارچونیٹلی بہت افسوس کے ساتھ آہستہ آہستہ بہت عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ غلط فہمیوں پر ہم آج بات کریں گے، کچھ روشنی ڈالیں گے تاکہ آئندہ ہم ان غلط فہمیوں سے بچ سکیں۔ جو سب سے بڑی غلط فہمی، جو سب سے بڑا غلط العام جملہ ہمیں اکثر و بیشتر سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ارے بھائی کیا اتنا اپنا حال خراب کیا ہوا ہے، زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے، اس کو جتنا مرضی انجوائے کرو، جتنا مرضی اس میں فن کرو اور جو چاہے کرو، دوبارہ زندگی نہیں ملنے والی۔ افسوس یہ زندگی ہمیں ایک بار تو ضرور ملی ہے، بٹ افسوس یہ ہے کہ یہ ایک ہی بار میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے، اپنے رب کی اطاعت کرنے کے لیے ملی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے ملی ہے، اپنی من مرضی، اپنی من مانی کرنے کے لیے نہیں ملی۔ ہاں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ بالکل جینا ہی چھوڑ دیں اور اپنے ساتھ ایک مسلح لیں اور کچھ سامان باندھیں اور کسی پہاڑ پر، کسی ٹیلے پر جا کر اپنی دنیا آباد کریں، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، انہی انسانوں میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ کو ساتھ رکھنے کی، بیلنس کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو خوش نصیب بیلنس کر گیا وہ یقیناً اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرے گا، کیونکہ اس کے ذمے اللہ رب العزت نے انسان کے ذمے صرف حقوق اللہ نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے حق نہیں رکھے بلکہ بندوں کے بھی حقوق رکھے۔ تو اس زندگی کو بے شک یہ غنیمت ہے، بے شک یہ ایک ہی بار ملی ہے، لیکن من مرضی، من مانی، اپنی دل چاہے کام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی جس حال میں بھی اس نے ہمیں رکھا ہے، اس نے چاہے ہمیں امیری میں رکھا ہو، غریبی میں رکھا ہو، چاہے اس نے ہمیں پردیس میں رکھا ہو یا اپنے دیس میں رکھا ہو، غیروں میں رکھا ہو، اپنوں میں رکھا ہو، ان تمام معاملات میں، ان تمام مراحل میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کو سامنے اپنی سب سے زیادہ بڑی پریورٹی رکھتے ہوئے اس دنیا میں اس ایک اکلوتی زندگی کو سرو کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ جو ایک اکلوتی زندگی ہمیں ملی ہے، اسی میں ہی ہمیں اللہ کی، رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے آخرت کا سامان لیتے ہوئے اللہ رب العزت کے پاس واپس جانا۔ ایک اور مسکنسیپشن، اس جملے کو جو مفسرین کرام ہیں وہ کافی زیادہ سیریسلی لیتے ہیں کہ ہمیں یہ لفظ بالکل کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اکثر کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ توبہ استغفار، کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، اوپر والا موجود ہے۔ اللہ رب العزت خالی اوپر نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کے لیے آپ کوئی ایک جگہ، کسی ایک چیز کا اس کو مخصوص نہیں کر سکتے۔ اللہ، اور یہ کہنا بھی کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی رانگ، دس از آلسو رانگ۔ اللہ رب العزت خدا نہ کرے باتھ روم میں تو نہیں ہے، آپ کی آسانی کے لیے عرض کر رہی ہوں۔ اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کا علم، اللہ رب العزت کی عطا، اللہ رب العزت کا فضل ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ رب العزت کو صرف اوپر کہ وہ آسمانوں پر کہیں موجود، ہم ایک جگہ پر اللہ رب العزت کو فکس نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ایک ایسی جگہ، مطلب لامحدود جگہ پر موجود ہے، ہم اس کے ساتھ کسی جگہ کا تعین نہیں کر سکتے۔ ایک اور بڑی خطرناک چیز جو آپ سنتے ہوں، دیکھتے ہوں، وہ یہ کہ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ ابھی تو
ہمارے پاس بہت ٹائم ہے, ابھی تو ہم چھوٹے ہیں, ابھی تو ہم نے بڑا کچھ دیکھنا باقی ہے, یہ جو سارے کام ہیں عبادت کے اور سارا کچھ دنیا سے پرے ہونے کے, یہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے, کل کی کل دیکھی جائے گی. تو کل تو بہت دیر کی بات ہے, کل تو بہت دور ہے, ہمیں تو آنے والے اگلے سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے. کل کی کل آپ دعوی نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم میرے بستر پر آج سو جاؤ اور کل یہ امانتیں مکہ والوں کی لوٹا کر پھر مجھے جوائن کرنا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف اس دن مجھے یقین تھا کہ میں نے اگلی صبح کا سورج دیکھنا ہے, کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا کہ صبح میں نے یہ امانتیں لوٹانی ہیں. مطلب ان کے تقویٰ کا عالم تو بے شک ایک الگ ہی لیول ہے, ایک الگ ہی ان کا مقام ہے, بٹ ہمیں ان کے فٹ سٹیپس فالو کرنے. کل کی ہمیں نہیں پتا کل کیا ہوگا, جو ہے وہ آج ہے, اسی آج میں اللہ رب العزت کو راضی کریں. ایک دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اکثر مذاق میں مذہن مذاق کے پوائنٹ آف ویو سے کہا جاتا ہے کہ جہنم میں سے ہو کر پھر چلے جائیں گے جنت میں, آفٹر آل تو ہم نے جنت میں جانا ہی ہے. تو جہنم کو اتنا لائٹ ہم نہیں لے سکتے. آپ یہ مثال کئی بار آپ کے اساتذہ نے, کئی بار آپ کے والدین نے آپ کو دی ہوگی کہ ذرا سا ماچس سے ہم جل جاتے ہیں تو وہ پوری باڈی میں وہ ایک چھوٹا سا زخم, وہ ایک چھوٹا سا چھالا ہمیں پین کر رہا ہوتا ہے, اور ہمارا دماغ اور ہمارا دل بالکل سکون میں نہیں ہوتا. جہنم کی آگ کو ہم بالکل بھی گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کل سب سے زیادہ بڑی بیماری ہے وہ یہ گناہ جاریہ. ایک ایسا گناہ جو آپ کے مرنے کے بعد بھی چلتا ہی جا رہا ہے اور آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے, یو ہیو نو آئیڈیا کہ آپ نے اپنے ساتھ وہ کتنا بڑا ظلم کیا ہے. ہمیں کوئی چیز, کوئی گانا, کوئی مووی کلپس, کوئی میمز, آج کل تو یہ بہت پرابلم ہے وائرل چیزوں کا, وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ وی جسٹ شیئر, کلک 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 کلک, اور وہ ہم کئی ایسے جگہوں پر شیئر کر دیتے ہیں, اپنی فیس بک کی ٹائم لائن پر, اپنے اور دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر, اپنے اور جتنے بھی ہمارے میڈیا کے وہ ہیں سوشل پلیٹ فارمز, ہم ان پر شیئر کر دیتے ہیں. اب وہ چیز جو کہ سراسر گناہ ہے, جو کہ سراسر دیکھنا سننا اور اس میں ایسے کچھ کنٹینٹ ہے کہ جو بالکل بھی آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے, نہیں سننا چاہیے, وہ ہم شیئر کر دیتے ہیں, اور وہ ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے, اینڈ وی ہیو نو آئیڈیا کہ ہمارے نامہ اعمال میں کس قدر گناہ انفیکٹ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ درج ہو رہا ہوتا ہے, بیکاز اس کا جو سورس ہوتے ہیں وہ ہم ہوتے ہیں. لہٰذا اس قسم کی حماقت جو کہ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ بڑی چھوٹی سی بات ہے, بٹ دیٹ از ایکچولی کاؤنٹس اور بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. تو ان تمام مسکنسیپشنز سے آپ بچیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی تعلیم دیں اور ان کو بھی بچنے کے مواقع فراہم کریں. انشاءاللہ پھر اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ضرور پروگرام صبح نور میں ملاقات ہوگی. زندگی بخیر, اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.